وصلی علیہ انشاءاللہ العزیز میں 5 سے 7 منٹ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا بیٹھنا قبول فرما لیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے استفادہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر سال کوشش کر کے کوئی ایک ایسا نیکی کا عمل شروع کریں جو عام دنوں میں ہم نہیں کرتے یا ہماری روٹین یا زندگی کا حصہ نہیں ہوتا، اور پھر رمضان کی برکت سے اللہ اس کو ہماری پوری زندگی کا حصہ بنا دیں گے۔ مثال کے طور پر صرف ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ عادت بنا لیں کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اب یہ کرنے کو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ یقین جانیے جسمانی صحت کے علاوہ، سوچ کی پاکیزگی کے علاوہ، دلی سکون کے علاوہ، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بے پناہ فوائد بیان کیے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 3-4 منٹ کا عمل وضو کرنا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کے اتنے عمل پر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہے تو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک فرشتے کی ذمہ داری لگ جاتی، وہ ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے ہر قسم کے نقصان سے اور ہر قسم کے شر سے۔ اور دوسرا وہی فرشتہ ساری رات دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لہ فإنہ بات طاہرا، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس نے وضو کر کے اپنی نیند کا آغاز کیا۔ اللہ کا فرشتہ دعا کر رہا ہے اور ساری رات دعا کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کے 3 فائدے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جس بندے کی عادت ہے رات کو وضو کر کے سونا، عاش بخیر، اس کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، مات بخیر، اس کی موت بھی اچھی آئے گی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ بِخَيْرٍ، اور اس کو بڑی سلامتی اور سکون کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات یہی عمل جو وضو کا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں یہ عادت بنا لیں کہ نماز کے لیے جب آنا ہے تو گھر سے وضو کر کے آنا ہے۔ دیکھیے وضو آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، سہولت بھی ہے، لیکن فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب بندہ وضو کر کے گھر سے چلتا ہے نا تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہر قدم پر اس کا ایک درجہ اللہ کی جنتوں میں بلند ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بندہ وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے، ہر قدم پر اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حضرات یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کرنے کے لیے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا عمل ہے اگر اللہ آپ کو اور ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر ایک آخری بات یہ کہ انسان کی زندگی کی کیا خبر ہے کہ کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، انسان کی کیا خبر ہے کہ کس دکان پہ آپ کا میرا کفن آن پڑا ہو، زندگی کی کیا اوقات ہے کہ کس قبرستان کے کونے پر آپ کا میرا نشان لگ چکا ہو۔ یہ زندگی ہے کیا؟ ایک سانس کا نام ہے، آئے تو زندگی نہ آئے تو موت، اور یہ پانی کا بلبلہ ہے، ابھی بجھے کہ کبھی بجھے۔ وہ کسی نے کہا تھا زندگی اذان سے لے کے نماز تک کے درمیانی وقفے کا نام ہے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان ہوتی ہے،
اور جب ہم جاتے ہیں تو ہماری نماز ہوتی ہے۔ اتنا مختصر سا وقت ہے اور پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے۔ آپ تصور کریں، بندہ اگر وضو کی حالت میں فوت ہو جائے تو یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنے ثواب کا کام ہے۔ حضرات 1 یا 2 منٹ کی میں دعا کروں گا، اور اس سے پہلے جیسا قاری صاحب محترم نے بتایا، میرا نام عتیق اللہ عمر ہے۔ میں لاہور میں پنجاب گروپ آف کالجز کی جو مین برانچ ہے اس میں اسلامیات کا لیکچرار ہوں۔ عرصہ 13 سال سے الحمدللہ وہاں پڑھا رہا ہوں۔ ہر سال 25ویں رات جو ہوتی ہے، شاید آپ میں سے کوئی دوست جانتے ہوں، میں بابری مسجد میں الحمدللہ حاضری دیتا ہوں، میری گفتگو ہوتی ہے۔ 5 سال پہلے سے جماعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے، ہم پاکستان بھر کے اساتذہ کرام کو جمع کر رہے ہیں، منظم کر رہے ہیں، اور درخواست یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو دنیا پڑھائیے، بچوں کو فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنسز، سوشل سائنسز، جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ پڑھائیں، لیکن آخری 1 یا 2 منٹ میں ہمارے بچوں کو دین کی کوئی بات بتایا کریں۔ وہ بچے جو مسجدوں میں نہیں آتے، وہ بچے جو مدرسوں میں نہیں جاتے، وہ بچے جو عام طور پہ دینی مجالس میں نہیں جاتے، ان کو اسکولوں کالجوں کے اندر ہی دین کا پیغام مل جائے۔ اور یہ اتنا خاموش انقلاب ہے انشاءاللہ کہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دین سے جڑ جائیں گے، ہماری نسلیں دین والی بن جائیں گی، ان میں شوق پیدا ہو جائے گا، اور یہ ہمارا بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہم نے حضرات 4-4.5 سال پہلے جب یہ کام شروع کیا تھا تو ہم 4 لوگ تھے۔ اللہ کی توفیق سے جیسے جیسے وقت ملا اپنی جاب بھی کرتے ہیں، جماعت کا یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور نکلتے ہیں اور اتنا سفر کرتے ہیں کہ 3.5 لاکھ کلومیٹر سفر کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس رمضان میں بھی اب تک 6-7 ہزار کلومیٹر سفر کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اور اس رمضان میں ہم نے ایک منصوبہ یا پلان یہ کیا کہ جن اساتذہ کرام سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو دین کی بات بتائیں، اب وہ اساتذہ کرام سارے علماء تو نہیں، وہ اپنا اسکول کا کالج کا پڑھے ہوں گے لیکن علماء تو نہیں، تو کیوں نہ ہم پھر ان کو کوئی ایسا میٹیریل، کوئی ایسا مواد فراہم کریں تاکہ ان کو پہلے خود علم آئے دین کا، اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے بچوں کو بتا دیں۔ 2 کتابیں ڈیسائیڈ کی ہیں ہم نے اللہ کی توفیق سے، ایک تفسیر احسن البیان اور ایک حدیث میں ریاض الصالحین۔ ہم پورے پاکستان میں جو ہمارے نمائندگان ہیں تقریباً 730 افراد کی تعداد ہے جو ذمہ داران ہیں، ویسے کل ہمارے ممبران 12,000 ہے الحمدللہ۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک یہ تحفہ، یہ گفٹ پہنچائیں، اور یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، ہزاروں بچوں تک پیغام پہنچے گا اور ان کے ذریعے ہزاروں خاندانوں تک پیغام پہنچے گا، اور انشاءاللہ ایک بڑا ہی خاموش انقلاب ہمارے ہاں دین کے بارے میں آئے گا۔ میری دعا سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کوئی 100 کتاب ہمیں خود خرید کے گفٹ کر دے۔ وہ جو تفسیر احسن البیان ہے ہماری رپورٹ کے مطابق وہ 1000 روپے کی آتی ہے، 970 روپے کی، اور جو ریاض الصالحین ہے وہ 500 روپے کی آتی ہے۔ یہ پورا سیٹ جو ہے یہ 1500 روپے کا آتا ہے۔ وہ 1 ہے، 2 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 100 ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے اور ہمارے لیے دعا بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں میں برکت پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول بھی فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑ دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔